السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم عزیز طلبہ، یہ ہمارے جو دروس کا سلسلہ ہے، یہ ایک کلاسز کی شکل میں، ایک اکیڈمک مینر میں چل رہا ہے، یہ بیانات کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس لیے نوٹس لکھنا اور اس کو قلم بند کرنا، اور جو بک میں نے شائع کی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ میری باتیں سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ گویا کہ میں آپ کے سامنے تفصیلی دلائل، آیتیں، احادیث، اصطلاحات کی تشریح یا تعریفات کے انداز میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں کانسیپٹ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک مائنڈ میپنگ جس کو آپ کہتے ہیں، الخریطہ الذہنیہ، ایک ذہنی طور پر ایک مائنڈ میں آپ اگر اس کو ایک بٹھا لیں گے تو اس کے بعد میری بک سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ گویا کہ اس بک اور آپ کے درمیان ایک برج کی شکل اختیار کریں گے یہ سیشن انشاءاللہ۔ تو تفصیلی اعتبار سے دلائل کے انبار یہ سارے آپ کو بکس کے اندر ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیانوں کے اندر آپ کو زیادہ طور پر میں کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس نقطہ نظر سے ابھی تک الحمدللہ 8 اصول آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد پر ہم بزنس میں حلال و حرام میں فرق کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے آج 9واں اصول پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا حلال کو حرام مت سمجھو اور حرام کو حلال مت سمجھو، یہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ بعض اوقات ہم حرام کو حلال سمجھنے لگتے ہیں اپنی لاجک کی بنیاد پر، اس لیے لاجک نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر بات کریں گے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ اصول جو 9واں اصول ہے بیان کرنے سے پہلے، جو میں نے وعدہ کیا تھا میرے پہلے مجلس میں، کہ جب میں نے گفتگو کی تھی کہ شروع کے جو 10 اصولوں میں سے جو شروع کے 4 اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ حرام ہے، تو وہ کیا ہے؟ ربا، سود، میسر، جوا، غرر، دھوکہ، جہالت، انون ٹرانزیکشنز۔ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں ابھی کانسیپٹ دے رہا ہوں لیکن مثالیں میں بعد میں بیان کروں گا، کیونکہ شروع میں اگر میں بیان کرتا تو کنفیوژن ہونے کا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ تھا، لیکن الحمدللہ ابھی آپ کئی مجلسیں اٹینڈ کر کے کافی ذہن پختہ ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر اگر وہ مثالیں دی جائے تو بات سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے مؤخر کیا تھا مثالوں کو۔ جہاں تک ربا کی مثالیں ہیں تو کافی مثالیں آ چکی ہیں، میں اس میں اور مزید جانا نہیں چاہتا۔ جو 3 چیزیں باقی ہیں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں 9ویں اصول کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو ربا کے کافی مثالیں الحمدللہ پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ تو آج کے دور میں جتنے بھی کریڈٹ کارڈ ہے اس سے علماء کرام نے منع فرمایا، الا کہ اگر آپ اس کو ڈیبٹ کارڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں مجبوری کی شکل میں، اگر کوئی اور شکل نہ ہو، اختیار آپ کے پاس راستہ نہ ہو، تو پھر خالی اس حد تک اجازت دی گئی ہے۔ یا فکس ڈپازٹ جو آج کراتے ہیں سودی شکل میں، بہرحال وہ
سود کے کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تفصیلی طور پر سود کی مذمت پر دلائل کے ساتھ، اور اس کے دنیا میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور لاجیکل، یعنی کئی غیر مسلم نے اس بیان کے بعد اعتراف کیا کہ ہم کو آج لاجیکلی بھی سمجھ میں آ گیا کہ سودی نظام غلط ہے۔ تو وہ سارے تفصیلات یوٹیوب پر، ربا، انٹرسٹ، ارشد بشیر مدنی، اگر آپ اس ٹائپ کے کی ورڈز ماریں گے تو انشاءاللہ کئی بیانات آ جائیں گے جس کے اندر تفصیل سے میں نے کنڈم کیا ہے قرآن اور صحیح احادیث کے پورے دلائل کے ساتھ، اور عالمی طور پر سود کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہے۔ میں چونکہ یہاں پر آپ کو ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ کانسیپٹ دینے کے لیے، چند مثالیں دینے کے لیے، اور شریعت میں جو چیز حرام ہے اس کی وجہ کیا ہے، کس انداز میں سمجھیں گے، اس کو آپ اچھا سمجھیں گے تو اپلائی کرنے میں آسانی ہوگی، بس اس تناظر میں میری گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ تفصیلات میں آپ مزید دوسری جگہ پر asmadani.com کے ویڈیوز میں بھی اکنامک ایک سبجیکٹ پر مستقل ایک ٹیب ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو بہت سارے بیانات آپ کو وہاں پر بھی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو ربا پر ہم اور تفصیل سے نہیں جائیں گے۔ سیکنڈ ہے میسر، جوا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں تو جوا کبھی کھیلا ہی نہیں، آئیے دیکھتے ہیں واقعی ہم نے کبھی جوا کھیلا ہے یا نہیں کھیلا۔ تو کمپٹیشن جو ہوتا ہے اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کمپٹیشن کرتا ہے اور عوض لگا دیتا ہے۔ عوض کا مطلب تم اگر یہ کام کر دیے، تم نے مجھے اگر ہرا دیا، جیسا گھوڑا ہے، دونوں گھوڑے پر بیٹھ گئے، بھائی سب سے پہلے کون ریچ کرتے ہیں ڈیسٹینیشن پر، گول تک، فلاں جگہ تک، فلاں دیوار تک یا فلاں لکیر تک کون پار کرتے ہیں؟ اگر آپ پار کر دیں گے تو میں پیسے دوں گا، اگر میں پار کروں گا تو آپ پیسے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیڈنگ، آپس میں بیڈ باندھتے ہیں۔ تو گھوڑے کا مسئلہ ہے، اونٹنی پر سوار ہو کر، اونٹ سوار، گھوڑا سوار یا تیر انداز، تیر، دونوں تیر لے کر کہتے ہیں بھئی چلو ہم تیر مارتے، کون ٹارگٹ پر پہنچ جائے گا، ٹارگٹ پر مارے گا، اس کو پیسے ملیں گے۔ تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں عوض، ایک مال کے بدلے میں آپس میں کمپٹیشن کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن الترمذی حدیث نمبر 1700 کے حوالے کے مطابق، لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، کہ تین جگہوں پر اس ٹائپ کا کمپٹیشن جائز ہے۔ علماء کرام نے کہا یہ عوض والا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت دے رہے ہیں یہ عوض والا ہے، یعنی گھوڑے پر دونوں بیٹھ گئے یا اونٹنی پر دونوں بیٹھ گئے یا تیر کمان دونوں سنبھال لیے، تین جگہوں پر ہی جائز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بھاگنا چاہتا ہے، بھائی اگر میں سب سے پہلے بھاگ کر گیا تو اب یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اونٹنی کا ذکر کیا، تیر اندازی کا، اور اس کے اندر حصر ہے، یعنی کہ نہیں ہے سوائے تین چیزوں، اس کا مطلب اور چوتھا ہمیں ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں آتا اچھا تو پھر سٹا جو ہارس رائڈنگ ہوتی ہے وہ حلال ہے کیا؟ پیسوں، گھوڑوں پہ جو پیسہ لگایا تھا یہ غلط ہے، گھوڑوں پر پیسہ لگانا غلط ہے۔ کیوں؟ اس پہ کہ سوار کوئی اور ہوتا ہے، کوئی دو گھوڑ سوار ہے یہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھ کر، وہ گھوڑ سوار جو ریڈ والا ہے وہ آگے جائے گا یا گرین والا آگے جائے گا، اگر گرین والا گیا تو میں دوں گا، تو یہ تو جوا ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ خود گھوڑے پر بیٹھ کر خود آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، یعنی مطلب ہے قوت، کیونکہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں گھوڑے پر جا رہے ہیں، تو اس میں قوت آزمائی کا معاملہ ہے۔ اس بہانہ، یہ ایک بہانہ ہے عوض کا کہ یہاں پر ٹریننگ لی جا رہی ہے، یہاں پر اپنی طاقت بنائی جا رہی ہے۔ وہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھ کر تیز بھاگنے والوں پر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے جوا اور سٹا ہے۔ جیسے کہتے ہیں آج جو ہے فلاں کرکٹر یا ٹینڈولکر سنچری مارے گا نہیں مارے گا، آپ تو سنچری نہیں مار رہے، سنچری کوئی اور مار رہا ہے، اور اس کی سنچری پر آپ پیسہ لگا رہے، تو یہ ہو گیا سٹا، یہ جائز نہیں۔ تو پہلی شکل یہ ہے جائز ہے تین جگہوں پر، صرف تین جگہوں پر، عوض کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو۔ دوسری ہے تین کے علاوہ اگر پیسے لگائیں گے تو جائز نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کرکٹ، اکثر ہم کہتے ہیں کرکٹ میں بیٹ باندھتے ہیں، بھائی آپ کی ٹیم نے ہم کو ہرا دیا، آپ جیت گئے، تو ہم یہ جو بیڈ ہے امپائر کے پاس رکھا دیتے ہیں، پیسے ان کو دے دے۔ آپ نے کئی مرتبہ بچپن میں کھیلا ہوگا، کرکٹ کھیلتے ہیں، واپسی میں پیسے لے کر آتے ہیں، شربتیں پیتے، کیا یہ پیسہ آپ نے جو کمایا ہے، شربت پی رہے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں،
کیا یہ انکم صحیح ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کا قدم ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، یوم القیامت، قیامت کے دن، من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزیں پوچھ لی نہ جائے، 5 سوالات نہ کر لی جائے۔ چیزیں 4 ہیں، سوالات 5۔ عمر کے بارے میں سوال آیا، 1 سوال، جوانی کے بارے میں سوال آیا، 1 سوال، لیکن مال کے بارے میں سوال آیا، 2 سوال، علم کے بارے میں 1 سوال، مال کے بارے میں 2 سوال۔ مال کے بارے میں کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں پر تم نے خرچہ کیا، یعنی کہ گیا کہ کل ملا کر 5 سوال۔ عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بماذا علم۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2422۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آتھینٹک کا۔ اس سے کیا پتا چلا کہاں سے تم نے کمایا۔ اکثر کیا ہوتا ہم جا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ بکرا حلال ہے کیا، مرغی حلال ہے کیا، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ جیب سے مال جو بکرا خریدنے کے لیے جا رہا ہے تو اتنا باشعوری، اتنا حساسیت، لیکن یہ جیب تک جو مال آیا ہے ذرا اس کے بارے میں سوال کر لیں کہ آپ کے جیب میں جو مال آیا ہے وہ بھی حلال ہے کیا؟ جیب سے مال جا رہا ہے، بکرا یا مرغی، حلال ہے یعنی اس کی بڑی فکر ہے، لیکن جیب تک جو مال آیا ذرا اس کی بھی فکر کر لیجئے۔ تو آپ جو بیٹ کر رہے ہیں، کمپٹیشن، کبڈی، فٹ بال، یہ جو مال آ رہا ہے اس کو جانچیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 کے علاوہ کسی اور جہاں پہ کمپٹیشن کر کے ایسا مال کھانا جائز نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ پہلا تو 2 سے معلوم ہو گیا، 2 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ 3 جگہوں پر، چاہے وہ گھوڑ سواری ہو اور اونٹ سواری ہو یا تیر اندازی ہو، عوض کے ساتھ جائز ہے۔ عوض کے ساتھ اس کے علاوہ کبڈی ہو، چاہے کرکٹ ہو، چاہے فٹ بال ہو یا آرم ریسلنگ ہو، جائز نہیں ہے، قدم پر بھاگنے کی کیفیت بھی کیوں نہ ہو۔ ایک طرفہ شرط کے لیے پھر بھی علماء کرام نے اجازت دی ہے ڈیبیٹس، مناظرے کے دوران، کہ اگر کوئی مجھے ثابت کر دے تو میں اتنے پیسے دینا میں دے سکتا، ایک طرفہ، لیکن تم ثابت اگر نہیں کر سکے تو میں پیسے لوں گا، ایسا نہیں، صرف ایک طرفہ شرط ہوتی ہے۔ تو اس بات کے علماء کرام نے اجازت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے کفار قریش سے معاملت داری کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی، اس وجہ سے اس کی اجازت مل گئی۔ وہ ایک الگ شکل، اس کو ایک طرفہ شرط کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو حدیث میں نے بیان کی اس سے ریلیٹڈ تھا، میں نے ذکر کر دیا، ورنہ حصر اپنی جگہ پر طے ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر معاوضے کے کوئی کام کر لے، معاوضے کے ساتھ میں نے کہا کہ کرکٹ ہے، یہ سب چیزوں میں کمپٹیشن ہے، بغیر معاوضے کے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کون طاقتور ہے، کون جو ہے آرم ریسلنگ کرتے ہیں یا بھاگتے ہیں آپ، یا کرکٹ کھیل لیتے ہیں آپس میں تھوڑی دیر کے لیے، آپ تفریح کے لیے طور پہ کرتے ہیں بغیر کسی عوض کے، تو جائز ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے چاہے آپ عوض مقرر کریں یا نہ کریں لیکن وہ حرام یا مکروہ ہے، جیسے نورود، پاسے والا گیم ہے، اور چیس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض علماء نے اس کو حرام کہا، بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فتوے سے اختلاف ہے، کیونکہ چیس کے حرام کے لیے جتنے حدیثیں وارد ہوئے سب ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں ہے۔ علماء کرام نے جن حدیثوں کی بنیاد پر چیس کو حرام قرار دیا ہے وہ حدیثیں ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں ہے، اور اصل میں وہ نورود جو پاسے والا گیم ہے وہ ایک الگ ہی شکل کا ہوتا ہے، چیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا، 2 شرطیں لگا کر، کنڈیشنل پرمیشن، وہ حلال بالشروط والا ذہن میں رکھیے آپ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تصویروں کو چھپا دیا جائے، ٹیپ لگا دے یا کچھ کریں آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ فرائض نظر انداز نہ ہو، نمازوں کا خیال رکھا جائے، گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہے تو ان کے علاج کے لیے، ان کی صحت کے لیے خیال رکھا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کمانے کے لیے انف ٹائم دیا جائے، جیسا میتھمیٹکس، الجبرا بہت سارے کرنے کے لیے ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالتے ہیں،
سے ذہن تیز ہوتا ہے، تو ایک میتھمیٹکس انداز میں اکاؤنٹس کے لیے، اسٹیٹسٹکس کے لیے جیسا آپ حل کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس نے لیول پہ اگر آپ چیس کھیل لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی، لیکن آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چیمپئن بنانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں مہینہ بھر کھیلتے ہیں، فرائض نظر انداز ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر وہ غلط ہے۔ اسلام میں اتنا ٹائم مومن کو کہاں ہے کہ وہ فرائض کو نظر انداز کرے۔ ہاں میتھمیٹکس مقصد بھی ہوتا ہے تاکہ اس کا ذہن تیز ہو، تاکہ فیوچر میں وہ اسٹریٹجک ڈیسیشن لے سکے، تو ظاہر بات ہے ایک تیاری ہے وہ ایک خاص قسم کی، تو ایک مینجمنٹ اسکلز ہے۔ تو اسکلز کو بڑھانے کے لیے احرص ما ینفعک، جو چیزیں فائدہ مند ہوتی ہے اس میں حرص کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ چند مسائل تھے جس کا ذکر کرنا، یہ جب ہم میسر کی بحث اٹھاتے ہیں، میسر یعنی کہ جوا، تو کئی لوگ سمجھتے ہیں میں تو جوا نہیں کھیل رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ اور بھی کس طرح سے جوا کھیل لیتے ہیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں اسٹیشنوں میں، آپ دیکھتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے یہ بیلون سے، اگر آپ اس کو ماریں گے، اگر مان لیجئے کہ آپ نے 10 بیلون کو جو ہے نا آپ نے شوٹ کر دیا تو آپ کو تحفہ ملے گا۔ اب اگر یہ فری میں آپ کو آفر آ رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی پھر بھی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، پہلے پیسے دیتے، پیسے دے کر آپ شریک ہوتے، پھر اس کے بعد آپ بیلون کو مارتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے، گفٹ ملتا ہے، تو پھر یہ جوا ہو گیا، گویا کہ آپ پیسے دے کر کمپٹیشن میں شریک ہوئے۔ آج کے دور میں بھی جو قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ مقابلے ہو رہے ہیں کتابیں لکھنے کے، کوئز کے، اسلامی کوئز میں بھی، اس میں بھی آپ سے پیسے لے آتا ہے۔ اگر وہ پیسہ لے کر آپ کو صرف کورس میٹیریل دیا جا رہا ہے تو حلال، لیکن اگر وہ پیسوں کے اندر سے وہ پیسوں کو جمع کر کے اسی میں سے انعام دیا جا رہا ہے، تو گویا کہ کسی کو وہ پیسوں میں سے کسی کو فائدہ ملا اور کسی کو فائدہ نہیں ملا۔ جوا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کا نقصان اس میں یقینی ہوتا ہے اور کسی کا فائدہ اس میں یقینی ہوتا ہے۔ بزنس میں کیا ہوتا ہے، دونوں بھی فائدے میں شریک، دونوں بھی نقصان میں شریک، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے، کسی کا فائدہ یقینی، کسی کا نقصان یقینی۔ یہاں پر ایسا ہی ہو گیا، پیسے آپ نے داخل کیے، کوئی اس میں شریک ہو گیا تو اس کو پوروں کے پیسوں کا تحفہ مل گیا، تو تحفے یا تحائف جو بانٹے جا رہے ہیں وہ پارٹیسپینٹ کے پیسوں میں سے نہ ہو بلکہ آرگنائزر کے اپنے پیسوں میں سے ہو، جس کو آپ کہتے ہیں تحفہ۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انعام ہے، انعام جائز ہے، انعام تیسرا دیتا ہے، شریک ہونے والا پیسے دے کر بازی لگاتا ہے کہ چلو 10 روپے ڈال کر میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، اگر انعام آ گیا 10 لاکھ ڈال کر دیکھیں گے، 10,000 ڈال کر دیکھیں گے، 10 روپے ڈال کر دیکھیں گے، لگ کر آ گیا تو 1 لاکھ، یہ تو جوا والی کیفیت ہوگی۔ ہاں میٹریل کی حد تک لے رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی، آپ یہ کہہ دیجئے میٹریل چاہے یہاں سے لیجئے 100 روپے یا کہیں اور دکان سے بھی لیجئے 100 روپے، فرق نہیں ہو رہا الحمدللہ، لیکن اگر فرق ہو رہا ہے، شک آ رہا ہے تو اس سے دور ہو جائے، ایسے کمپٹیشن میں اپنے بچوں کو شریک مت کروائیے۔ تو یہ کمپٹیشن تو دیکھا آپ نے، یہ مسائل بھی ہم کو جاننا ضروری ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بعض اوقات شریک ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے بھائی آپ کو انعام نہیں ملے گا، پیسے ڈالو اور اپنے جتنا ہو سکے ٹارگٹ بنا کر یہ بیلونز کو پھوڑ لو، لیکن آخر میں تحفہ نہیں ملے گا، تب بھی آپ اپنی نظر کو دیکھتے ہیں کہ میں کیا لیول پر میری نظر ہے، کیا لیول پر میری شوٹنگ ہے، خالی وہ آزمانے کے لیے آپ شریک ہوتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کو کچھ عوض ملتا ہے نا، وہ بڑا کانٹروورشل ہوتا ہے مسئلہ، ذہن میں رکھ لیجئے۔ جہالت، ربا، میسر، جہالت اور غرر۔ تو جہالت کی آج کے دور میں کرپٹو کرنسی، بٹ کوائنز، اس بارے میں منذر قحف ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں قطر فاؤنڈیشن کے، تو انہوں نے کہا کہ فی الوقت کسی بھی گورنمنٹ نے بٹ کوائنز کو اور کرپٹو کرنسی کو اپروو نہیں کیا ہے، ریکگنائز نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا نکلا، کبھی بھی اس کی ویلیو زیرو ہو جا سکتی ہے اور کبھی بھی اچانک ریکگنائز ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات فیک کرنسی بھی ریکگنائز ہو جاتی ہے، جب پبلک میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے نا، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کو مانیٹائزیشن کر دیتی ہے۔ تب اچانک کبھی اگر اس کا مانیٹائزیشن ہو گیا تو کبھی کبھی اچانک مالدار بن گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ غرر، اچانک مالدار، اچانک زیرو، اٹھے تو تارا، مٹے تو خاک، ایسے انداز کی جو باتیں ہوتی ہیں میسر کے، یہ ایک جہالت کی وجہ سے پیدا ہو، جہالت یعنی اننون ایسا ٹرانزیکشن کہ وہ فیوچر میں بزنس بنے گا یا جوا بنے گا، اس کو کہتے ہیں جہالت۔ ایسی اننون ٹرانزیکشن والی معلومات، جہالت پر مبنی معلومات کہ فیوچر میں پتہ نہیں لگتا کہ وہ لگے تو غنی اور
مٹے تو فقیر والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں سے جہالت پر مبنی چیزوں سے بچنا چاہیے جب تک کہ واضح طور پر کوئی معلومات نہ ہو جائے. غرر، انشورنس کے اندر غرر پایا جاتا ہے، یعنی اس میں سے ایک کا خطرہ ایک کا نقصان یقینی، ایک کا فائدہ یقینی والی جو کیفیت ہوتی ہے. ایسے 6 الگ الگ وجوہات کی بنیاد پر علماء کرام نے انشورنس کو حرام قرار دیا ہے. تو انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ انشورنس کے اندر اگر وقت سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کا نقصان ہو گیا تو کمپنی اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پینٹ بھرے ہوں گے، پینٹ ہو سکتا ہے 10,000 بھرے ہوں گے، اچانک وعدے کے مطابق اس کو 10 لاکھ مل جاتی ہے. تو یہ جو 10 لاکھ ملے کیا بنیاد پر اس نے لیا ہے؟ وہ ایک جیسے گرا اٹھا تو چت یا پٹ، یعنی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بیس جو باطل نہیں ہونا چاہیے، بیس حق ہونا چاہیے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے، واضح بنیاد ہونی چاہیے. غرر میں کیا ہے؟ کوئی واضح بنیاد نہیں ہے، ہائی اسپیکولیشن جس کا خطرہ اور نفع کے بنیادیں واضح نہ ہو، یا کسی کو خطرہ یقینی ہو جائے یا کسی کا فائدہ یقینی ہو جائے. اسلام میں بزنس کانسیپٹ کیا؟ دونوں کا فائدہ یا دونوں کا نقصان. اگر کسی ایک کو کہتے ہیں ہمیں تمہارا یقینی فائدہ ہوگا تب بھی غلط، تمہارا یقینی طور پہ نقصان سے بچا دیں گے تب بھی غلط. ایک کا فائدہ یقینی ہے، دوسرے کا فائدہ تو نہیں ہوگا، ایک کو خطرہ ہوگا دوسرے کو نہیں ہوگا. ایسے سارے چیزیں نہیں، ون ون سچویشن والی بات ہونی چاہیے. لوز ون، لوز لوز ایسی کیفیتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. تو غرر کے اندر، انشورنس کے اندر، اسی لیے علماء کرام نے انشورنس کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 میں. تو آئیے، میں نے وعدے کے مطابق چند مثالیں دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے مثالیں پوری کی. اب آئیے میں 9ویں اصول کی طرف آتا ہوں، وہ ہے تحلیل التحریم و تحریم التحلیل. یہ جائز نہیں ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام. جیسا سورہ نحل نمبر 16 کے 116 میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اس کو حلال اس کو حرام اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، آپ دلائل کی بنیاد پر کہنا چاہیے. 2 مثالیں دوں گا میں آپ کو. بعض اوقات ایک چیز لاجیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ سونا خریدنے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیسے کم پڑتے ہیں، یا گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بھائی میں لے کر چلے جاتی ہوں خواتین اکثر، اور کل لا کر میں سونا دوں گی باقی کا. اب وہ چونکہ پہچانت ہوتی ہے تو ایسا کر لیتے ہیں. کبھی کبھی خواتین بھی آپس میں ادلا بدلی کر لیتے، کہتے یہ تو تم تھوڑے رکھو، بعد میں کل میں لا کر دوں گی. نہیں، مثلم بمثلن یدم بیدن، برابر برابر ہونا چاہیے، کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے آپ. نہیں، میرا جو سونا ہے وہ سنگاپور کا ہے، میرا جو سونا ہے وہ فرانس کا ہے، آپ کا انڈیا کا ہے. سونا سونا ہی ہے. سونے کی کاریگری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سونے کے اطراف میں جو نگ لگے ہوئے میں اس کی بات، سونے کی بات کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے آپ اس کا خیال رکھیں، برابر برابر ہونا. اگر آپ کو ایسا پسند نہیں ہے تو آپ بیچیے، پیسہ بنائیے، پھر اس پیسے سے جو دل میں خرید دیجیے، الگ الگ کر دیجیے آپ مسئلہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سونے کے بدلے میں سونا ہو تو بڑے نازک ہے، مثلم بمثل یدم بیدن. لیکن اگر سونے کے بدلے میں چاندی، چاندی کے بدلے میں سونا اگر ہو تو پھر جیسا چاہے آپ بیچ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اگر آپ ہندوستان کا 100 روپیہ ہے، اس کا اگر آپ 50 روپے، میں چونکہ آپ کو چینج دے رہا ہوں اس وجہ سے میں آپ کو 90 روپے دوں گا، تو ایک ہی کرنسی کے اندر اونچ نیچ نہیں کر سکتے. لیکن ڈالر اگر ہندوستانی روپے سے خرید رہے ہیں آپ، اس کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے تو جائز ہے. یعنی کہ سونا اور چاندی میں جیسے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو جائز ہے، لیکن سونے میں اونچ نیچ نہیں ہوتا. سیم کرنسی میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، لیکن کرنسی اگر چینج ہو جاتی ہے تو سونا اور چاندی کے بدلنے کے مماثل ہے. اس لیے ڈالر یا ریال میں اونچ نیچ ہوتے ہیں تو جائز ہے. دیکھا آپ نے کتنا باریک ہے. اگر معلومات نہ ہو، لاجیکلی اعتبار سے ہم کیا سمجھ جاتے ہیں یہ حلال ہے جبکہ وہ حرام ہے. اگر ہم ٹائم اسی وقت پر سونا پورا مکمل اسی مجلس میں ادا کرنا ہے، یدم بیدن اسی مجلس میں ہونا ہے. اگر مجلس بدل جائے تو پھر آپ وہ چھوڑ دیں، بولے کل کریں گے، پورا مکمل سونا لانے کے بعد ہی کریں. وعدہ لے لیجئے لیکن بے مت کریے. ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو دیں گے، لے کر آئیے، لیکن لا لو بعد میں لا لو، ایسا نہیں چلے گا.
اور اسی طرح مسلم بھی مسلم، برابری برابری والا ہونا چاہیے۔ لاجیکلی دیکھے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حدیث اگر سامنے ہو تو لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، حلال و حرام کو اپنے لاجک اور اچھاؤں اور خواہشات کی بنیاد پر نہ سمجھے، بلکہ خالص دلائل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف اور ایک بھی مثال دے سکتا ہوں میں آپ کو۔ بعض اوقات وہ چیز حلال ہے لیکن ہم حرام سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی انکم میں حلال اور حرام مکس ہے، اب وہ ہم کو دعوت دیتا ہے، تو اکثر کیا کرتے ہیں، اگر کوئی عالم ایسے کوئی مالدار کے گھر میں کھانا کھا لے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا مالدار جس کے انکم میں حلال اور حرام دونوں مکس ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، عوام گاؤں میں بہت ایسا ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے جہاں معلومات نہیں ہے، وہ عالم صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ عالم صاحب جو ہے حرام خور ہے، نعوذ باللہ، حرام کھا رہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی جو ہے کہا کہ اگر مال میں حلال و حرام مکس ہو اور اگر وہ دعوت دیتا ہے، اگر آپ کھا لیتے ہیں تو گناہ اس کو ہوگا اگر اس نے غلط چیز کو کھلایا ہوگا۔ ہم ایک مسلمان پہ بھروسہ کریں گے کہ وہ ہم کو اچھا ہی سے ہی کھلایا ہوگا، صرف اس کے انکم میں حلال و حرام مکس ہونے کی وجہ سے ہم اس کی دعوت کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کھائیں گے، تعلقات باقی رکھیں گے، کیونکہ ہم کو تو تحفے کے طور پر آ رہا ہے، تو ہمارا کھانے کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد واضح ہو گئی، بنیاد واضح ہو گئی۔ ہاں، اس آدمی کے لیے حرام و حلال مکس کر کے کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ حرام کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ بھئی یہ فتویٰ میرا نہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے جامع کم، ان کے پڑوسی میں ایک شخص تھا جس کے کمائی کے بارے میں شبہ تھا، لیکن جب تحفہ آتا تھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا کرتے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ورع اور تقوی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال، اتباع کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کی اس کو بھی وہ سنت سمجھ کر اتباع کرتے تھے۔ وہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، آپ کا پڑوسی تو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا، آپ اس کا تحفہ کیسے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو سزا میرا مزہ، وزر جو ہوگا اس کے اوپر آئے گا، مجھ پر نہیں۔ کہا کہ حلوہ میرا، وزر اس کا۔ آپ جامع العلوم حکم اٹھا کر دیکھیں، اس میں ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں یہ اثر آتھینٹک ہے، اس کی سند پوری حسن درجے کی صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ علماء کرام نے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کی بنیاد پر، اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے پاس بھی انکم میں حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹینڈ کیا۔ کفار قریش نے بہت سارے تحفے دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا۔ قیصر نے تحفے بھیجائے تھے، اسی طریقے سے بہت سارے بادشاہوں نے تحفے بھیجائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا، حالانکہ ان کی انکم کے حلال ہونے کے 100% حلال ہو اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ ابن جبرین نے رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھایا ہے، جیسے مال غنیمت ایک اشکال آتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں، نہیں بھئی وہ آدمی کے لیے تو حرام ہے نا، تو جو چیز اس کے لیے حرام ہے ہمارے لیے بھی حرام ہے نا۔ اور یہاں پر دو غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے، طہارت کے مسائل کو مالی مسائل میں لے جا کر مت سمجھے، طہارت کے اصول الگ ہیں، مال کے مسئلے الگ ہیں۔ طہارت میں ایسا ہوتا ہے نا، ایک جگ میں اگر گندگی گری ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا بھی وضو نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے میرا بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو پانی کے اندر ویسا مسئلے ہیں، پانی کے اندر کہ ایک چیز جو تمہارے لیے ناپاک ہے تو دوسرے آدمی کو بھی وضو کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مالیات میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگوں کو اشکال کیوں آتا ہے، میں اس کے لیے جو چیز غلط ہے تو پھر میرے لیے کیوں نہیں؟ ویسا اگر ہے تو پھر مال غنیمت، اللہ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے نا، مال غنیمت حلال ہے۔ تو جو کفار میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو وہ جو مال ہوتا ہے، کیا کفار حلال ذرائع سے کمائیں گے اس کی کچھ گارنٹی ہوتی نہیں ہوتی؟ پھر مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اس کا مطلب کیونکہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے بطور مال غنیمت، یہ جو بنیاد ہے یہ حلال ہے۔ یہاں تک بھی علماء کرام نے کہا باپ نے اگر سودی قرضہ لے کر گھر بنایا تھا تو اس گناہ باپ کو ملے گا، بیٹے کو نہیں۔ کل کے ترکے میں اگر وہ گھر آئے گا تو بچے کو گھر مل جائے گا،
کہ ترکہ جو بنیاد ہے وہ تو حلال ہے نا, تو بچے کے لیے وہ حلال ہو گیا, لیکن باپ کے لیے گناہ ہوگا, اس کو توبہ کرنا پڑے گا. دیکھا آپ نے, تو بنیادوں پر غور کری, کیا بنیاد پر ہو رہا ہے, کیا بنیاد پر ہو رہا ہے, اور کہاں پر پروف بھی, بنیاد قیاس نہیں, پروف ہونا چاہیے, پروف, دلیل. جہاں دلیل نہیں ملتی وہاں پر آپ کو رک جانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. حلال کو حرام مت سمجھیے اور حرام کو حلال مت سمجھیے. اب آئیے آخری ایک اہم اصول ہے, قاعدہ ہے, وہ ہے قرض کے متعلق ٹاپک سمجھیے آپ. قرض سے متعلق اس کے اندر بھی حلال ہے حرام ہے. جیسے آج کے دور میں قرضہ, پہلے تو قرضہ لینے سے بچنا چاہیے. اگر آپ نے قرضہ لے لیا تو آپ گواہ بنا لیجئے, بیوی سے کہہ دیجئے, بچوں سے کہہ دیجئے, یا اپنے پارٹنر سے, بھائی اچانک میں مر گیا تو میری فلاں جو زمین ہے اس کو ذہن میں رکھ کر میں نے لیا, یا فلاں جگہ پر سونا ہے, یا فلاں جگہ پر مال ہے, یہ بھرپائی کر دینا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے, تو جو مشہور امام ہے وہ نماز نہ پڑھائے گا, ایک عام آدمی نماز پڑھا کے دفنا دیا تھا. دیکھا آپ نے, ایک معنی میں تو ایک پنشمنٹ ہو گیا نا. یا انسان کے اعمال لٹکے رہتے جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے. اللہ اکبر, اللہ حفاظ فرمائے. قرضہ لینے کی اسلام میں اجازت ہے, بغیر سودی قرضہ لینے کی اسلام میں اجازت ہے, لیکن اس سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے. مجبوری میں لینا, اور لینے کے بعد اس کے ادا کرنے کی نیت سے لینا. جو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی قرضہ لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے, اللہ ادا کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نیت کا اثر وہاں تک پڑتا ہے. اگر ایک آدمی لیتا ہے ڈبانے کی نیت سے, تو اس کو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, وہ آدمی کے لیے, کیونکہ اس کو توفیق ہی نہیں ملتی, کیونکہ اس کی نیت ہی خراب تھی. نیت, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اب اگر قرضے کے مسائل ہم دیکھیں گے تو سودی قرضہ تو نہیں لینا چاہیے. اب اس کے اندر آج کل قرضوں کی ایک نئی شکل نکالی, ہیلا بازی. وہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, میرا گھر لے لو. وہ آدمی گھر لیتا ہے اور بغیر کرائے کے رہنا شروع کر دیتا ہے. کار لے لیتا ہے, کرایہ نہیں دیتا ہے, اور خوب فائدہ اٹھاتا ہے. جب پیسہ اس کا واپس آتا ہے, اس کو کار اور گھر واپس کر دیتا ہے. اب یہاں دیکھنے میں تو, بھائی میں نے تو آپ کو قرضہ دیا بغیر سود کے. بغیر سود کے کہاں ہوا, آپ نے کرایہ نہیں دیا. آپ نے اس کا کرایہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب آپ نے گھر سے فائدہ اٹھایا. پیسوں کے بدلے میں گھر سے فائدہ اٹھانا سود کے قبیل سے ہے. کل قرض جر نفعه فهو ربا. اگر پہلے سے طے کر دیا جائے کہ اس کے بدلے میں یہ دو, گویا کہ آپ اس قرض کے بنیاد پہ نفع حاصل کر رہے, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں, اس کی صحیح شکل کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے آپ لے لیا ایڈوانس میں, واپس کرتے وقت پر جتنا کرایہ تھا کاٹتے, مطلب 10 لاکھ میں سے یہ لیجئے بھائی 7 لاکھ, ارے بھائی 3 لاکھ کم کیوں دے رہے ہیں, آپ گھر میں تھے نا, اس کا کرایہ میں کاٹا ہوں. تو آپ معاشرے میں, سوسائٹی کے سامنے رکھ کر رضامندی سے ایک طے کر لیجئے, اتنا کرایہ ہے, وہ کرائے کو باندھ لیجئے تاکہ بری ذمہ ہو جائے. تو یہ چند مسائل تھے بیوع سے متعلق. باقی کے تفصیلات انشاءاللہ میری کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. www.askmadani.com پر بکس ٹیب میں آپ کلک کریں گے تو کتاب البیوع ہوگی, اس کے اندر بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کو بتائے گئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے, عقیدے میں شرک برا, عبادات میں بدعت بری, معاملات میں حرام برا, اخلاقیات میں بد اخلاقی بری. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہ چاروں برائیوں سے بچائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.